لیکن عظمیٰ شاہ یہ معاملہ تو بہت کامن ہے نا اس ملک میں کہ عاملین بھی ہیں، جنات نکالنے والے بھی ہیں، جنات ڈالنے والے بھی اس معاشرے میں ہیں، لیکن جب کوئی حادثہ ہو جائے تو سارے لوگ اپنے آپ کو ڈسکنیکٹ کر لیتے ہیں۔ میں مثال دے رہا ہوں آپ کو اس بات پہ کہ میں خدا نخواستہ اس جگہ پر ہوتا تو میرا اوپینین یہ ہوتا کہ میں نے تو مارا ہی نہیں ہے، جو کہ وہ اوپینین لے گا عدالت میں ایک وقت میں، وہ کہے گا یہ جنات کا کام تھا، میرا کام تو تھا ہی نہیں، یہ جنات کا یہ کام تھا اور میرے پہ یہ الزام لگ گیا۔ ہر شخص اس پہ سے ہاتھ اٹھا لے گا، لیکن یہ ادارے، یہ عاملین، خواتین عاملین، مرد عاملین معاشرے میں موجود تو ہیں، اگر ہیں موجود تو یہ ایک کاروبار بھی ہے۔ کیا واقعی جنات کا اثر ہوتا ہے انسان پہ اور یہ مریض ہوتے ہیں اور ان میں سے جن نکالنے پڑتا ہے اچھے یا کسی برے طریقے سے؟ عظمیٰ شاہ جی بہت شکریہ آپ کا، اور مجھے بہت افسوس ہوا ہے یہ واقعہ سن کے سارا، اور ہمارے معاشرے کے لیے یہ بہت ہی افسوس کا وقت ہے، بہت ہی زیادہ افسوس کا وقت ہے، کیونکہ وومن ڈے بھی، مدر ڈے بھی گزرا ہے، اور میری تمام ماؤں سے التماس ہے کہ اچھا ایجوکیٹ ماں کو ہونا چاہیے تاکہ وہ سوسائٹی کو لے کے چل سکے۔ اگر کسی بچے میں کوئی جوان ہے یا کوئی چھوٹا بچہ ہے، سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے، میں آپ کے سوال کی طرف آتی ہوں، یہ تو بات دور چلی جائے گی، کہ اللہ نہ کرے کسی میں جنات آئیں۔ جنات کا وجود ہے، ہم اس کا انکار نہیں کر سکتے، اور اللہ نہ کرے کسی کے اندر آئیں، اور اگر کسی کے اندر آ بھی جاتے ہیں تو اس کے لیے ہمارے پاس سنت طریقہ ہے۔ میں آپ سے پوچھتی ہوں، جنات کو تخلیق کیا پروردگار عالم نے آگ سے، اور آگ پہ حاوی ہوتا ہے پانی، اور یہ احادیث میں بھی ملتا ہے اور ہمیں علماء کی کتابوں سے بھی ملتا ہے، اور ہمارے استادوں نے بھی ہمیں بتایا ہے جو کہ عامل نہیں تھے، جو کہ عالم تھے۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو ایسا لگے کہ آپ کو یہاں پر کوئی ایسی نامعلوم طاقت پریشان کر رہی ہے یا کوئی شیاطین ہے، کوئی تنگ کر رہا ہے آپ کو، تو آپ سادے پانی کے ساتھ اس کو بھگا سکتے ہیں، اور اس کے لیے بہتر ہوگا کہ اگر آپ اس کے اوپر کوئی قرآن کی آیت دم کر دیں، آپ چلو میں پانی لیں، وہاں پہ آپ اس کا چھڑکاؤ کر دیں، کیونکہ جنات آگ سے بنے، اور آگ جو ہے وہ پانی سے ڈرتی ہے، مدھم ہو جاتی ہے، بند ہو جاتی ہے۔ یہ جنات کو بھگانے کا طریقہ ہے۔ نہیں، لیکن پانی تو جسم کے اوپر ایکٹ کرے گا نا عظمیٰ شاہ۔ جن تو خون کے اندر رس کر گیا، وہ شیطان جیسے کہتے ہیں کوئی ناک سے گھستا ہے اور وہ خون کے اندر چلا گیا، تو وہ خون کے اندر ہے، خون تو صاف پانی سے نہیں ہو سکتا۔ تو پانی پیا تو جا سکتا ہے نا، وہ آنتیوں سے نکل جائے گا، وہ پیشاب بن کے چلا جائے گا، وہ ٹھنڈا کیسے کرے گا؟ جن کو ٹھنڈا پانی کیسے کرتا ہے؟ جی پانی کی تاثیر اور قرآن کی آیات کی تاثیر بہت زیادہ ہے۔ نہیں، وہ بات درست ہے، میں یہ بالکل سمجھتا ہوں قرآن کی تاثیر ہے۔ یہ مجھے فرمائیے کہ آپ کے پاس یہ پیشنٹ ایک آتا ہے کہ اس میں جن ہے، پہلے تو یہ فرمائیے کہ آپ کیا طریقہ استعمال کریں گے اس جن کو نکالنے کا؟ بہت ریئر ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ آپ ہر تیسرے بندے میں آپ کا جن آ گیا ہے، یہ بہت ریئر ہوتا ہے۔ یہ فیصلہ کیسے ہوتا ہے کہ جن ہے کہ نہیں ہے؟ یہ پہلے میں آپ یہی اسی طرف آنے لگی تھی کہ پہلے یہ پتا کریں کہ اس کے اندر جن ہے یا نہیں ہے، کہ کسی عامل کی، یا اس نے اپنا وہ جو ہے وہ پیٹ بنایا ہوا ہے، یا اپنا اس نے وہ اداکاری کی ہوئی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا، ایسا بہت کم ہوتا ہے۔ میں نے نہیں، مجھے یہ فرمائیے کہ کیسا ہوتا ہے، وہ پتہ کیسے چلتا ہے کہ اس کے اندر جن ہے؟ وہ سمٹمز کیا ہوتے ہیں جس سے یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ یہ ایکٹنگ نہیں ہے، یہ جن ہے؟ بس یہی ایسے ہی پتا ہوتا ہے کہ انسان خدا سے دور ہو جاتا ہے، خدا کی رحمتوں سے دور ہو جاتا ہے۔ یہ نہیں ہے آدھا پاکستان جن ہے، آواز چینج ہو گئی، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، یہ ساری دنیا کے اندر جن ہے، اللہ سے سارا یورپ دور ہے، اب ان کے اندر جنات تھوڑی ہیں۔ دیکھیں ان میں اسپرچویلٹی ہے، اسپرچویلٹی ختم ہو جاتی ہے، انسانیت ختم ہو جاتی ہے، آپ کے اندر یہ سوچ سمجھ ختم ہو جاتی ہے کہ کوئی روحانی طاقت ہے۔ دیکھیں یہ دو کانفلکٹنگ باتیں عظمیٰ شاہ ہو گئیں، اللہ سے دوری، انگریز، یورپ، ہیومینٹی، انسانیت، اس کے وہ دادا پردادا، وہ کامیاب ترین۔ پتہ کیسے چلے گا کہ اس میں جن ہے، یہ ایکٹنگ نہیں کر رہا؟ میں نے آپ کو یہی عرض کیا نا کہ اگر فرض کریں، اگر کوئی آپ کے پاس آ جاتا ہے یا کوئی کسی عامل کے پاس چلا جاتا ہے، جی اس بندے کے اندر جن ہے، اس کے اندر سے جن نکال دیں، پہلے تو وہ عامل یہ کوشش کرے گا کہ یہ جو میرے ہاتھ میں شکار ہے یہ جانے نہ پائے، ٹھیک ہے؟ پھر
میں عام انسانوں کے لیے، میں نے بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ، بڑے بڑے ایکسپیرینس والے دنیا دار لوگ دیکھے ہیں جو اس میں اس طرح سے غرق ہیں، اس طرح سے غرق ہیں، انہوں نے اپنے پورے کے پورے گھر برباد کیے ہیں. وہ آپ کی بات بجا ہے، ایسے لوگ ہیں. میں اس کا خود ایک بہت بڑا وکٹم ہوں. میں سارے ماحول میں سے گزرا ہوں اور مجھے زندگی ہو گئی ان کاموں میں. میں تو سیدھا سا سوال پوچھ رہا ہوں کہ ایک شخص آتا ہے آپ کے پاس، وہ کلیم کرتا ہے میرے پہ جن ہے. آپ یہ تجزیہ کیسے کرتے ہیں؟ وہ تھرمامیٹر کون سا ہے جس کو لگا کے پتہ چلتے ہیں کہ یہ ایکٹنگ نہیں ہے، یہ جعلی نہیں ہے، یہ جن ہے؟ وہ تھرمامیٹر بتائیں. میں نے آپ کو یہی کہنا کہ میں نے اپنی پوری زندگی میں، ہم نے اپنے بزرگوں سے، اپنے استادوں سے یہ سنا ہوا ہے کہ ایسا بہت ریئر ہوتا ہے، بہت کم ہوتا ہے کہ 100 میں سے آپ 2% یا 3% کر لیں. اچھا مجھے چلے یہ میں اس بات کو اس طرف آ جاتا ہوں. آپ جن نکال سکتی ہیں؟ جی میں جن نکال سکتی ہوں، بہت بہت بڑے بڑے جن نکال سکتی ہوں. میں نے آپ کو طریقہ بتایا نا کہ مجھے اگر پتا چلے، میرے سامنے میرے پاس کوئی آئے کہ میرے اندر جن آ گیا یا میرے اندر اس طرح کی وہ ایکٹنگ کرے یا اس طرح کے وہ کام کرے، تو میں تو پہلے سنت طریقہ یہ کروں گی جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ میں تو قرآن آیت اللہ کے رسول نے کس کے جن نکالے عثمہ شاہ؟ جی اللہ کے رسول نے کون سے جن نکالے ہیں؟ نہیں، میں نے یہ کتابوں میں پڑھا تھا. ایک کتاب میں نے بت شکن اور بت پرست پڑھی تھی. اس یہ کون سی کتاب ہے جس میں سے آپ نے پڑھا کہ یہ سنت طریقہ ہے جن نکالنے کا؟ میں نے آپ کو بتایا نا کہ میری کتاب پڑھی تھی بت شکن اور بت پرست. اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ جب اللہ پاک نے شیاطین کو خلق کیا نا تو اس کی تعداد بہت زیادہ ہو چکی تھی. پھر اللہ نے اپنے فرشتوں کو حکم دیا کہ پانی کا چھڑکاؤ کرو. تو تب بارش، جب پہلی دفعہ بارش برسی تو یہ جنات کی وجہ سے پہلی دفعہ بارش برسی تھی. اللہ کی رحمت سے نہیں برسی، جنات کی وجہ سے برسی. تو اللہ کی رحمت ہی ہوئی نا کہ شیطان سے دوری مل گئی. یہ بھی تو بہت بڑی رحمت ہے نا اللہ کی کہ شیطان سے دوری، شیاطین سے دوری ہو جائے.